ڈیپ اسٹیٹ یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر ملک میں دو اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے آفیشیل اسٹیٹ جو آپ کو نظر آتی ہے، جس میں حکومت، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن اور الیکشن شامل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہوتی ہے ڈیپ اسٹیٹ جو سمجھ آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو حکومت کو پردے کے پیچھے سے کنٹرول کرتی ہیں، جو اصل فیصلے کرتی ہیں اور جن کے سامنے سیاست دان بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے ملک کے اندر اصلی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنا، چاہے حکومت کسی بھی پولیٹیشین کی ہو۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب ہے ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا نظام، جو اصل میں ملک کے میجر فیصلے کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی قانون کے مطابق حکومت تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، لیکن اصلی طاقت اکثر فوج کے پاس ہوتی ہے۔ اس سسٹم میں بیوروکریسی، جوڈیشری اور میڈیا بھی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اصل طاقت ہمیشہ فوج کے پاس ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ٹکراؤ ڈیپ اسٹیٹ سے ہوتا ہے، اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ زیادہ تر سامنے آ کر فیصلے نہیں کرتی، یہ اپنا نظام پردے کے پیچھے چلاتی ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف ٹولز کا یوز کرتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹس اور فائلز کو مینٹین کرتی ہے۔ ہر سیاستدان، ہر میڈیا اینکر اور ہر جج کی زندگی ڈیپ اسٹیٹ کے پاس ایک فائل کی شکل میں موجود ہوتی ہے، جس کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ جوڈیشری کو بھی ڈیپ اسٹیٹ ایک ٹول کے طور پر یوز کرتی ہے۔ جب ڈیپ اسٹیٹ چاہے کسی سیاستدان کو سزا مل جاتی ہے، جب چاہے ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ جو نیوز آپ تک پہنچتی ہے اس میں بہت کچھ فلٹر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، نئی پارٹیز بنائی جاتی ہیں، پولیٹیشین کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب ڈیپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آفیشیل حکومت کو ایک ٹیمپرری مینجمنٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ڈیپ اسٹیٹ اپنا رول ایک پرماننٹ مینجمنٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر ڈیپ اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کیا ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ایسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت پاکستان کی فوج کی کریڈیبلٹی بری طرح ڈیمیج ہو گئی تھی۔ بھٹو نے نیا کانسٹیٹیوشن 1973 بنایا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ انہوں نے فوج پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کر دیا، ملٹری بجٹ کٹ کیا، جنرلز کو ریٹائر کیا اور فوج کے اوپر سویلین سپریمیسی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اٹامک پروگرام بھی بھٹو نے شروع کیا جو ویسٹ، خاص کر امریکہ اور یورپ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ بنائی، اسلامک ورلڈ اور چائنا کے ساتھ الائنس بنایا، جبکہ امریکہ سے ڈسٹینس بنائے رکھا۔ یہ سب چیزیں پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزر رہی تھی، لیکن بھٹو کے فری سٹانس کا مطلب تھا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اپنی بارگیننگ پاور کھو رہی تھی۔ بھٹو نے 1977 میں الیکشن کروائے، اپوزیشن پارٹی نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا، ساری کنٹری میں پروٹیسٹ اور دنگے فساد کیے گئے۔ فوج نے اس موقع کو غنیمت جانا، پروٹیسٹ اور پولیٹیکل کرائسس کا ایکسکیوز بنا کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت گرا دی اور 1977 میں مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو پر ایک پولیٹیکل اوپوننٹ کے قتل کا کیس بنایا گیا۔ جوڈیشری کے ذریعے ٹرائل چلایا گیا جہاں ججز پر فوج کا دباؤ تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی۔ اسی طرح نواز شریف کے دور میں مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی اور ایک نئے بندے کو جنرل کے عہدے پر فائز کرنے کا آرڈر دے دیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت فورن ٹرپ سے واپس آ رہے تھے۔ نواز شریف نے اس کا جہاز لینڈ ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ آرمی نے ایکشن لے کر ایئرپورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، پلین کو لینڈ کروایا گیا اور اس کے بعد پی ایم ہاؤس اور کی انسٹالیشن پر قبضہ کر لیا گیا۔ آرمی نے نواز شریف کی حکومت گرا دی اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اور یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ نواز شریف نے اپنے پاورز کا غلط استعمال کیا ہے اور ملک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اس طرح جنرل پرویز مشرف پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اسی طرح کی ایک اور اگزامپل 2018 میں ڈیپ اسٹیٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا، الیکشن رزلٹ مینیج کیے گئے اور پولیٹیکل انجینئرنگ سے ان کو پی ایم بنایا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کلین لیڈر لایا جائے جو کرپشن فری امیج رکھتا ہو اور ملٹری کے ساتھ سموتھلی چل سکے۔ کچھ سال تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہے، فورن پالیسی، سیکیورٹی ایشوز اور اپوزیشن کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز چلائے گئے۔ لیکن 2021 میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب عمران خان نے جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت ڈی جی ISI تھے
ان کو ایز اے DGISI ہی رہنے پر خواہش کا اظہار کیا، لیکن آرمی چیف جنرل فیض حمید کو ٹرانسفر کر کے کہیں اور بھیجنا چاہتے تھے اور DGISI کسی اور کو لگانا چاہتے تھے۔ یہاں سے ملٹری اور عمران خان کے بیچ ایک درار پیدا ہونی شروع ہوگی۔ عمران خان کی فورن پالیسی جس میں رشیا کا وزٹ اور US سے دوری اختیار کی گئی، اس چیز نے بھی فوج کو اور مضبوط کیا۔ جب ریلیشن بہت زیادہ بگڑ گئے، ڈیپ اسٹیٹ نے نیوٹرل رہنے کا ڈرامہ کیا۔ اصل میں اپوزیشن کو سپیس دی گئی۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سہارا لیا تاکہ ریموول کانسٹیٹیوشنل لگے۔ رزلٹ عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی اور شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے۔ مشرف کے ٹائم پہ ڈائریکٹ مارشل لا لگایا گیا کیونکہ اس وقت مشرف کے پاس وقت بہت کم تھا اور اس کے سروائیول کا مسئلہ تھا۔ عمران خان کے ٹائم پر نو کانفیڈنس ووٹ کو یوز کیا گیا کیونکہ سسٹم انٹیکٹ رکھا گیا اور ریموول کو لیگل دکھانا تھا۔ یہ ایگزامپلز دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت تب چلتی ہے جب ڈیپ اسٹیٹ پرائم منسٹر سے راضی ہو، ورنہ پرائم منسٹر کی کرسی پلک جھپکتے ہی کھینچ لی جاتی ہے۔ اب سب سے دردناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ صرف اپنے فیصلے خود نہیں کرتی بلکہ فورن پاورز کے سگنل پر بھی چلتی ہے۔ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ کے امریکہ سے کافی گہرے تعلقات ہیں۔ وار آن ٹیرر میں ہم امریکہ کے لیے لڑتے رہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ فیصلے اسلام آباد میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں ہوتے تھے اور ڈیپ اسٹیٹ اس پر عمل کرتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ اپنی عوام کو اگنور کر کے دوسرے ملکوں کے اشارے پر کام کرتی ہے۔ UK میں ہمارے لیڈرز کا سیف ہیون ہے۔ جب پاکستان میں ان پر کیسز بنتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ بیک ڈور ڈیلز کرتے ہیں۔ برطانیہ کی ایجنسیز بھی یہاں کے ایلٹ اور فوج سے سیدھا رابطہ رکھتی ہے۔ یعنی اصل میں پاکستان کا فیوچر بہت دفعہ لندن کی ڈرائنگ رومز میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب جب بھی پاکستان فائنینشیل کرائسس میں ہوتا ہے، ریاض سے ایک چیک بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت چیک کے ساتھ ان کی شرطیں بھی آتی ہیں۔ ہمارے سیاسی فیصلے، ہماری فورن پالیسی، سب کچھ سعودی عرب کے انٹرسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ چائنا ایک واحد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ اپنی ہر اسٹریٹجی چائنا کے ساتھ الائنمنٹ میں رکھتی ہے۔ CPEC، ڈیفنس پروجیکٹس، ٹیکنالوجی، سب کچھ بیجنگ کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اپنے فیصلے کرتے وقت عوام کے مینڈیٹ کو سب سے پیچھے رکھتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے امریکہ کیا چاہتا ہے، سعودی عرب کا موڈ کیسا ہے، چائنا کی ضرورت کیا ہے اور برطانیہ کے سگنلز کیا ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان 78 سال میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ کا اثر پاکستان کے اندر کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ڈیموکریسی۔ ہر دفعہ جب عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ایک حکومت بنتی ہے، ڈیپ اسٹیٹ اپنی ریڈ لائنز لگاتی ہے۔ جو سیاستدان ان ریڈ لائنز کو کراس کرتا ہے، اس کی کرسی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ڈیموکریسی کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائی۔ دوسری چیز ہے اکانومی۔ ڈیپ اسٹیٹ کے اسٹریٹجک ڈیسیژنز کی وجہ سے اکانومی بار بار انسٹیبل ہوتی ہے، جیسے افغانستان وار میں انوالو ہونا یا امریکہ کے لیے وار اور ٹیرر لڑنا۔ ان فیصلوں نے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تیسری چیز، میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ میڈیا کو سینسر کرنا، اینکرز پر پریشر ڈالنا، نیریٹیوز ڈیزائن کرنا، یہ سب ڈیپ اسٹیٹ کے ٹولز ہیں۔ جو میڈیا آواز اٹھاتا ہے اس کی ٹرانسمیشن بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری فورن پالیسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ فیلڈ اور ڈائریکٹلی ڈیپ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ انڈیا، افغانستان، امریکہ اور چائنا کے حوالے سے جو پالیسیز بنتی ہیں وہ الیکٹڈ حکومت سے زیادہ ڈیپ اسٹیٹ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت اور اصل سیاست ڈیپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے، اور عوام کے ووٹ کا اثر صرف تب تک ہے جب تک پرائم منسٹر ان ریڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا یوز کرتا ہے۔ اور یہ سب کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کی اصل حقیقت ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ کو سمجھے بغیر پاکستان کی سیاست، اکانومی، میڈیا اور فورن پالیسی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اور آج بھی جو بھی سیاستدان اصل طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اس کا پہلا امتحان ڈیپ اسٹیٹ سے ٹکراؤ کا ہوتا ہے۔ یہی اصل کہانی ہے جو آپ کو کبھی بھی پاکستان کے مین میڈیا پر نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ ان کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آواز فوراً بند کر دی جاتی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ پاکستان میں اتنی پاورفل اس لیے ہے کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن، ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری، ہمارا میڈیا بہت کمزور ہے۔ پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ اس لیے اتنی مضبوط ہے کیونکہ ہمارے سول ادارے بہت کمزور ہیں۔ جب بھی ڈیپ اسٹیٹ کوئی بڑا ایکشن کرتی ہے تو یہی شو کیا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت خطرے میں ہے، انڈیا ہم پر حملہ کر سکتا ہے یا کشمیر کا مدعا اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس نیریٹو کے پیچھے چھپ کر ڈیپ اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہے۔